بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی، جن میں سے یہ تھا مثال کے طور پہ کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا اللہ ہی اکیلا مالک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کو وہی بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور وغیرہ وغیرہ باتیں آپ کے سامنے کل آئی تھی۔ اور اس تعلق سے مؤلفین نے کچھ دلائل بھی دیے تھے قرآن پاک سے، اور کچھ دلائل دینے باقی تھے، جس کا آج ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، مؤلفین اللہ پہ ایمان لانے سے متعلق جو ہمیں جاننا ضروری ہے اور جس پہ ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، وہ دوسری بات کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں نمبر 2، اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھے ناموں سے موسوم ہونے اور کامل صفات سے متصف ہونے میں یکتا ہے۔ وہ نام اور صفات جن میں سے بعض کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی انہیں یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق ہی کو پسند فرماتا ہے۔ طاق کا مطلب ہوتا ہے بے جوڑ، تو اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے سے متعلق یہ 2 بنیادی باتیں تھیں، اور کچھ ضروری باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ مؤلفین نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل مومن بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔